سب سے پہلے بات کریں گے کہ عوامی عدالت کا بڑا فیصلہ کپتان تو ہوگا، یہ کیا سٹوری ہے۔ دوسرا، آج آپ نے بڑا ایک فیصلہ جو ہے وہ بھی دیکھا جو فوجی عدالتوں میں سویلین کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ کا تھا، اس حوالے سے بھی آپ نے جو ہے یہ چیزیں دیکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میاں محمد نواز شریف، پیپلز پارٹی اور 13 جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت سخت پریشان ہیں۔ پریشانی کی وجہ کیا ہے اور کون سا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اس پہ بھی آج کے ویلاگ میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا محمد شاہد چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج بڑی سیاسی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ عوامی عدالت کا بڑا فیصلہ کپتان تو ہوگا، یہ کیا سٹوری ہے، اس پہ ہم آج کے ویلاگ میں بات کریں گے۔ دوسرا، آج آپ نے بڑا ایک فیصلہ جو ہے وہ بھی دیکھا جو فوجی عدالتوں میں سویلین کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ کا تھا، اس حوالے سے بھی آپ نے جو ہے یہ چیزیں دیکھی، اس پہ بھی ہم آج کے ویلاگ کے اندر جو ہے وہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میاں محمد نواز شریف، پیپلز پارٹی اور 13 جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت سخت پریشان ہیں۔ پریشانی کی وجہ کیا ہے اور کون سا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اس پہ بھی آج کے ویلاگ میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 16 دسمبر جو ہے، 16 دسمبر بہت ہی اہم ڈیٹ ہے، الیکشن کمیشن کے شیڈول کی ڈیڈ لائن ہے، جس کے بعد 54 دن کے اندر جو ہے انتخابات وہ کروانے ہیں الیکشن کمیشن کو۔ 16 دسمبر کو ہر صورت الیکشن شیڈول جو ہے وہ دینا ہوگا۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی نئی حکمت عملی جو ہے وہ بنا لی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے بانی چیئرمین عمران خان نے جو ہے وہ پاک فوج کے حوالے سے ایک بڑا بیان دیا ہے، پاک فوج کے حق میں بیان دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو کوئی بھی پاک فوج کے حوالے سے نفرت انگیز بات کرتا ہے اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مطابق ایسے لوگ جو کہ اس طرح کی کوئی سازش میں بھی ملوث ہیں ان سے بھی کنارہ کشی اختیار کی جائے گی۔ تو یہ بہت اچھا بیان ہے اور اس مشکل وقت میں ہم کہہ سکتے ہیں جب ہمارے فوجی بھائی جو ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں، دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں اور دہشت گردوں کو بھی نیست و نابود کر رہے ہیں اور ان کو بھی عبرت کا نشان بنا رہے ہیں، تو ایسے میں بہت اچھا بیان ہے، اس کو بڑا مثبت طریقے سے دیکھا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ حلقوں میں یہ بات چیت بھی ہے کہ شاید کپتان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے چیئرمین تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان کے حوالے سے، کپتان کے حوالے سے۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ آج بھی بڑے کیسز جو ہیں وہ سائفر کیس کے حوالے سے ہوں، فرد جرم عائد کرنے کا معاملہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو فوجی عدالتوں کا معاملہ تھا اس حوالے سے بھی آج ایک بڑا جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ آیا ہے، جس کے اوپر اب مزید سماعت جو ہے وہ جنوری میں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں اس وقت تمام تر صورتحال کی تو عوامی عدالت کے اندر بھی ایک بڑا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب تک تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے جتنے سروے کروائے گئے ہیں، تمام جماعتوں کی جانب سے اپنے امیدواروں کے حوالے سے کہ کون سا امیدوار ہونا چاہیے، کس کی کتنی مقبولیت ہے، مختلف جماعتوں نے حلقوں کے اندر جو اپنے تمام نام جو ہیں وہ فائنل کیے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے سروے بھی کروا کے دیکھے ہیں کس کی مقبولیت زیادہ ہے۔ سب کے سروے ایک طرف، سب کے سروے ملا کر بھی پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی امیدوار کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یہ وہ گراؤنڈ کی ریالٹیز ہیں جو میاں محمد نواز شریف کو جو وہ انٹرویو کر رہے ہیں، پارلیمانی پارٹی کے جو اجلاس جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو سلیکشن وہ کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی جو چیزیں دیکھ رہے ہیں، پارلیمانی جو بورڈ ہے اس کے اندر بہت سے ایسے امیدوار بھی ہیں جنہوں نے میاں صاحب کو حقائق سے آگاہ کر دیا ہے کہ میاں صاحب امیدوار ہمارا جو بھی ہو لیکن زمینی حقائق اس کے خلاف ہیں، عوام کے اندر غصہ، نفرت اور مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ ہے۔ 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا تمام تر معاملات کو، مہنگائی کا جن جو ہے وہ بوتل سے باہر آ گیا تھا، بے قابو ہو گیا تھا اور عوام جو ہے وہ بلبلا اٹھی تھی، ہر طرف تباہی بربادی کر کے گئی۔ جو 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی اپنے ذاتی کیسز جو ہیں ان کو صرف انہوں نے معاف کروایا، ان کو کلیئر کروایا، جبکہ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن یہ تو اب جو کریڈٹ دینا پڑے گا وہ ہمارے آرمی چیف صاحب کو دینا پڑے گا جنہوں نے اس وقت
وقت صورتحال کو جو ہے وہ خود دیکھا ہے، خود سنبھالا ہے، اور شکر ہے کہ اب ڈالر بھی نیچے آیا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی کچھ بہتر ہوئی ہیں، اور جو معاملات اب بھی باقی بھی رکے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آرمی چیف کو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ صورتحال ہے، جتنی بھی مہنگائی اوپر گئی ہے، پی ڈی ایم کو اس حوالے سے سخت تنقید کا سامنا ہے، اور یہ بات میاں محمد نواز شریف کو اس حوالے سے جو امیدوار ہیں انٹرویوز دینے میں، کچھ امیدوار ایسے ہیں جو ان کو آگاہ کر رہے ہیں، حقائق بتا رہے ہیں۔ تو پریشانی جو 13 جماعتیں ہیں ان کی بڑھ رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر صاف شفاف انتخابات ہوتے ہیں تو اس وقت تک کی جو رائے ہے، اس وقت تک کے جو سروے ہیں، اس کے مطابق تو پاکستان تحریک انصاف کو روکنا، پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کرنا، پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی امیدوار کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک نئی حکمت عملی جو ہے وہ بنائی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، بانی چیئرمین عمران خان کی طرف سے۔ اس وقت جو مشکلات کا سامنا ان کے کارکنان کو، ان کے لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے، اب جب الیکشن شیڈول، سب سے اہم بات ہے کہ ہر صورت 54 دن پہلے الیکشن شیڈول دینا پڑتا ہے۔ اگر 8 فروری کو انتخابات کا اعلان کیا گیا ہے تو ہر صورت 16 دسمبر کو یہ شیڈول آ جانا چاہیے، اس سے تاخیر نہیں ہو سکتی، اس سے پہلے یہ شیڈول جو ہے وہ آنا ہے۔ تو اب 16 دسمبر بہت اہم ہے، بہت بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے، بہت بڑے فیصلے کا دن ہو سکتا ہے، اور 54 دن پہلے جو انتخابات کروانے ہیں تو اس لیے 16 دسمبر کی تاریخ اہم ہے۔ ہر صورت آپ کو جو ہے وہ شیڈول دینا ہے، اور الیکشن کمیشن اگر شیڈول دیتا ہے تو اس کے بعد کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیا ہوگی۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنی مکمل حکمت عملی، جو انہوں نے نئی حکمت عملی بنائی ہے اور کپتان نے یہ بنائی ہے، اس کی منظوری بھی دی ہے، اس پر عمل درآمد کرے گی۔ ان کے 5 امیدوار ہر حلقے سے آزاد جو ایک قسم کے ہیں وہ کاغذات جمع کروائیں گے، بعد میں کسی ایک کو پارٹی ٹکٹ دے دیا جائے گا۔ اس وقت تک وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے اپنی جو ہے وہ کاروائیاں بھی کریں گے، یعنی کہ اپنی کمپین چلائیں گے، انتخابی مہم چلائیں گے۔ اس کے بعد کپتان کسی ایک کو جو ہے وہ ٹکٹ دے دیں گے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہوگا۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اپنی مکمل حکمت عملی جو ہے وہ بنا چکی ہے۔ ایسے امیدوار جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں، ایسے امیدوار جو دوسری پارٹیوں میں جا چکے ہیں، ان تمام لوگوں کی جگہ نئے لوگوں کو، خاص کر وکلا برادری کو ووٹ بینک جو ہے وہ ملنے جا رہا ہے، اس کو امیدوار کا حق ملنے جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں اسی حوالے سے جو ہے وہ انتخابات کے اندر جو ہے وہ حصہ لیں گے، جس میں نامی گرامی وکلا جو ہیں وہ بھی اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے میدان میں اتر رہے ہیں۔ ان کے پاس اس وقت جو ہے وہ مقبولیت ہے، اور مقبولیت ہے ان کے بانی چیئرمین کی، کپتان کی مقبولیت کا وہ پورا فائدہ جو ہے وہ اٹھانا چاہتے ہیں، تاکہ کپتان کی مقبولیت کا ان کو فائدہ ہو، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے عام انتخابات کے اندر کلین سویپ کرے۔ اگر صاف شفاف انتخابات ہوئے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی رائے ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔